تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں جانے والی زیادہ تر عورتیں ہیں. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الہتہن الصفراء والبیضاء، سونے اور چاندی کی محبت نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے مشغول رکھا ہے، غافل کر دیا ہے. تو ابو طلحہ نے کہا کہ تمہیں سونا اور چاندی سے تول دوں گا. انہوں نے کہا مجھے سونا اور چاندی نہیں چاہیے، وہ اپنے پاس تم رکھے رہو. یہ حدیث سنن نسائی کے اندر اور مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے. انہوں نے کہا مجھے سونا اور چاندی نہیں چاہیے. پوچھا کیا چاہیے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ تم اسلام قبول کر لو اور یہی میری مہر ہے، تم مسلمان ہو جاؤ، اس کے علاوہ مجھے اور کوئی مہر نہیں چاہیے. حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ اچھا میں سوچتا ہوں اس بارے میں. چنانچہ گئے، کچھ دن سوچتے رہے، اس کے بعد تیار ہو گئے کہ ہاں میں اسلام لے آنے کے لیے تیار ہوں. تو اس وقت انہوں نے دو بڑا عقل مندی کا قدم اٹھایا تھا. پہلا قدم یہ تھا کہ یہ نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں گے اور وہ اس بات پر گواہ رہیں گے. اور دوسرا قدم یہ تھا کہ میرا بیٹا اگرچہ نابالغ ہے لیکن میرا ولی نکاح میرا بیٹا ہی بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک انس مجھے اجازت نہیں دے گا میں دوسری شادی نہیں کروں گی. چنانچہ ابو طلحہ مسلمان ہو گئے اور حضرت ام سلیم سے ان کی شادی ہو گئی. ثابت بنانی ایک بڑے مشہور تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام میں یا دنیا میں اتنا بابرکت کوئی نکاح نہیں دیکھا گیا، اتنا بابرکت نکاح کہ جس کی مہر اسلام قرار دیا جائے کوئی اور نکاح نہیں دیکھا گیا. بہنوں ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ ابو طلحہ ہیں کون؟ ہیبت ان کا ذکر آ گیا ہے تو چند منٹ رک کر کے ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ ابو طلحہ ہیں کون. ابو طلحہ ایک انصاری صحابی ہیں. ایک بات طرف میں اشارہ کر دوں تو آپ تمام لوگ جان جائیں گے ابو طلحہ کون ہیں. ابو طلحہ بڑے مالدار صحابی تھے اور پکے مسلمان بھی تھے. ان کے دو کارنامے مالداری کے ایسے ہیں جس کو سن کر کے ہر مسلمان عش عش کرتا ہے. ایک حدیث تو بخاری شریف وغیرہ کی ہے کہ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم بر اور نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو. تو ابو طلحہ یہ آیت سننے کے بعد فوراً خدمت نبوی میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری سب سے محبوب چیز بیروحا باغ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو. میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ باغ اللہ کے لیے صدقہ کر دے رہا ہوں. میں ذرا سوچیں، اس باغ کے اندر دو خوبیاں ایسی تھیں کہ اسے کسی چیز پر وزن نہیں کیا جا سکتا. پہلی خوبی تو یہ تھی کہ پورے مدینہ منورہ میں جتنا میٹھا پانی اس باغ کا تھا اتنا میٹھا پانی کسی دوسرے باغ کا نہیں تھا. اور دوسری خوبی یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس باغ میں تشریف لے آتے تھے اور آرام فرمایا کرتے تھے. ذرا سوچیں، ابو طلحہ اگر سب چیز حاصل کر لیں لیکن اس باغ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی قیمت کہاں سے لے آئیں گے؟ لیکن اس کے باوجود بھی اس باغ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا. اور امام مالک رحمہ اللہ اپنی کتاب موطا میں نقل کرتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ اپنی کتاب موطا میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ اپنے باغ دوسرے باغ میں ایک بار نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک چڑیا آئی اس درخت پر اس درخت پر اس درخت پر دوڑنا شروع کر دیا. ابو طلحہ نماز میں ان کی نظر اس کے پیچھے ہونے لگی. بعد میں احساس ہوا کہ انسان نماز پڑھے تو ادھر ادھر متوجہ نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. یہ ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جہاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے متعلق فرمایا تھا، مسند احمد کی روایت ہے کہ صوت ابو طلحہ خیر من فئہ،
ابو طلحہ کی آواز لشکر کے اندر ایک بڑے لشکر سے بھی بھاری ہوا کرتی ہے. یہ تھے ابو طلحہ جن سے حضرت ام سلیم کی شادی ہوئی. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ دوسرا کارنامہ تھا. پہلا کارنامہ ذرا دیکھیں گے بچے کی تربیت کا تھا, اور دوسرا کارنامہ اپنے شوہر کو اسلام پر مجبور کرنے کا تھا. یہ کارنامہ اس لیے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ سوچیں کہ ہم نے اپنے شوہر کے تئیں, ہم نے اپنے بیٹے کے تئیں, ہم نے اپنے باپ بھائی اور دوست اور ساتھی کے تئیں ہم نے کہاں تک اپنا کارنامہ, اپنی ذمہ داری ادا کی ہے. صحابیات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں. ان کی زندگی کو پڑھ کر کے, ان کے حالات کو دیکھ کر کے بھی ہمیں مستقبل کی تعمیر کرنی ہے. حضرت ام سلیم کا تیسرا کارنامہ دیکھیے. اور میں جانتا ہوں کہ اس سلسلے میں بہت سی عورتیں صرف دنیا کی لالچ میں فیل نظر آتی ہیں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو جس صحابی سے جو کچھ اور جتنا ہو سکتا تھا اتنا اللہ کے رسول کو دے دیا, جس سے جتنا ہو سکتا تھا اتنا صدقہ اور خیرات کر دیا. وہ سوچنے لگی کہ آخر میرے پاس میری سب سے قیمتی اور محبوب چیز کیا ہے. غور کرنے لگی تو بیٹے انس ابن مالک سے بڑھ کر کے کوئی قیمتی چیز ان کے پاس نہیں تھی. سب سے قیمتی سرمایہ جو تھا, بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ ہو سکتا ہے دوسری شادی کے بعد بیٹے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا. حاشا للہ, ہرگز ایسا نہیں ہے, ہرگز ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خود اس کا اظہار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس ابن مالک کا ہاتھ پکڑ کر کے لے آتی ہیں اور کہتی ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری تمام سہیلیوں نے آپ کو کچھ نہ کچھ ہدیہ اور تحفہ کے طور پر دیا ہے, اور میں اپنے پاس اپنے بیٹے سے قیمتی اور کوئی چیز نہیں پاتی, اپنے بیٹے سے محبوب اور کوئی چیز نہیں پاتی, اور آپ خدمت کے لیے محتاج ہیں, لہذا میں اپنے بیٹے کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دے رہی ہوں. یہ بہت بڑی حکمت تھی کہ بیٹے کو, حضرت انس بن مالک کو اللہ کے رسول کی خدمت کے لیے دیا تھا. اور دوسری وجہ کیا تھی کہ بچے سے محبت تھی, اس کے مستقبل اور اس کے آخرت کی فکر تھی. یہ احساس تھا کہ بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر کے ہونہار شاگرد بن کر کے نکلے, آخرت اور دنیا دونوں کی خوشنودگی حاصل کرے. اسی لیے آپ لوگ غور کریں, اگر پڑھے لکھے بچیاں آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ دیکھیں گی کہ وہ صحابہ کرام جن کی حدیثیں کثرت سے حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں, ان میں تیسرے نمبر پر انس بن مالک ہیں. تیسرے نمبر پر کون ہیں؟ انس بن مالک ہیں. پہلے نمبر پر حضرت ابو ہریرہ ہیں, دوسرے نمبر پر عبداللہ ابن عمر ہیں, اور تیسرے نمبر پر حضرت انس بن مالک ہیں. یہ اسی وجہ سے تھا کہ بیٹا دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ایسا کہ انس بن مالک کو دنیا کی برکت حاصل ہوئی اور آخرت کی برکت حاصل ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی طرف سے مالک سے متعلق کہ اللہم بارک فی عمرہ و مالہ, اے اللہ انس بن مالک کے مال میں برکت دے اور ان کی عمر میں برکت دے. چنانچہ آپ جانتی ہیں کہ ان کی عمر 100 سال کے قریب تھی حضرت انس بن مالک کی, اور مال میں اولاد میں کیا برکت تھی کہ انس بن مالک خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول کی دعا کے نتیجے میں مجھے یہ عنایت کیا ہے کہ میری نسل سے 101 بچے پیدا ہوئے جنہیں ہم نے دیکھا. یعنی ان کے بیٹے پوتے نواسے بیٹیاں کل کتنے تھے, ان کے سامنے 101 تک پہنچ گئے تھے. اور آج تو یہ چیز ہمارے ہاں بڑی عیب سمجھی جاتی ہے, بلکہ اگر کوئی عورت 6-7 بچوں کی ماں بن گئی تو لوگوں سے کہتے ہوئے شرماتی کہ میرے 6-7 بچے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ہنستے ہیں اس کے اوپر. بلکہ ایک نظریہ ہمارے ہاں چل چکا ہے کہ ہم 2 اور ہمارے 2. یہ شرعی نظریہ نہیں ہے, یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے, یہ مادی نظریہ اور کمیونسٹوں اور دہریوں کا نظریہ ہے. اسلامی نظریہ یہ نہیں ہے.
اسلامی نظریہ تو یہ ہے کہ جتنے زیادہ مسلمان ہوں گے اتنی زیادہ ان کی اولاد بڑھتی جائے گی اور مسلمانوں تعداد بڑھتی جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا انس بن مالک کو ایک چیز تو یہ حاصل ہوئی، اور مال کی برکت یہ ہے کہ وہ بیان کرتے تھے لوگوں کے انگور کا باغ سال میں ایک بار پھل لے آتا ہے.